السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء اللہ الحسنی کا کورس ہمارا انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں مکمل ہو جائے گا۔ آپ لوگ اس کو غور سے پابندی کے ساتھ ذرا سنیے گا۔ ہمارے سامنے اسم مبارک نمبر 79 یعنی 79 ہے، اور وہ ہے المتعالی۔ المتعالی بہت بلند مرتبے والا۔ المتعالی بھی عین، لام اور واو والے روٹ لیٹرز رکھتا ہے، یعنی اسی سے نکلا ہے۔ ہم نے بہت تفصیل سے العلی میں اسے پڑھا ہے۔ العلی بلند مرتبے والا۔ المتعالی بھی تقریباً وہی معنی رکھتا ہے۔ المتعالی کا مطلب کیا ہے؟ بلند مرتبہ مطلب کس اعتبار سے؟ جملہ علویات اور سفلیات سے خوب بالا تر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی دنیا میں کیٹیگریز ہو سکتی ہیں، ان سب کیٹیگریز میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سے اوپر ہوتا ہے نا۔ مثال کے طور پہ دنیا میں جانور ہے، اور جانوروں میں پھر ان کی الگ الگ کیٹیگریز ہیں۔ ان کے اندر کسی کا مقام کسی سے زیادہ ہوتا ہے، کسی کی اہمیت کسی سے زیادہ ہوتی ہے، کوئی کسی کے اوپر بالا تر ہوتا ہے، اور پھر ان کے اوپر انسان، اور انسان کے اوپر پھر اور فرشتے۔ اس طرح سے کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ عقلی اعتبار سے ہو سکتی ہے، حسی یعنی محسوس کرنے کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، مختلف جتنے بھی اعتبار، جتنے بھی پرسپشنز ہو سکتے ہیں، جتنے بھی پرسپیکٹیوز ہو سکتے ہیں دیکھنے کے کیٹیگریز کو، ان سب میں سب کیٹیگریز جہاں ختم ہو جاتی ہے، وہاں اس کے ان سب سے اوپر المتعالی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے المتعالی کا، سب سے بلند مرتبے والا، ہر اعتبار سے بلند مرتبے والا۔ المتعالی وہ ذات ہے جو جھوٹی باتیں گھڑنے والوں کی جھوٹی بات سے بھی بلند و بالا ہے۔ یعنی جو جتنی بھی باتیں کرتا ہے اللہ کے بارے میں، وہ جیسی بھی بات کرے، مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بیوی ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، یہ ساری جتنی جھوٹی باتیں ہیں، ان سب سے بلند ہے اللہ تعالیٰ، یعنی ایسا ہے ہی نہیں۔ المتعالی ہے اللہ کی ذات جو ان سب جھوٹی باتوں سے اوپر ہے، بہت بلند ہے۔ یہ سب چھوٹی اور جھوٹی باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، صاحب تحفۃ الاحوزی نے لکھا ہے، المتعالی وہ ذات ہے کہ مخلوق اس کا جس طرح بھی وصف بیان کرے، تعریف بیان کرے، اس کی حمد و ثنا کرے، وہ ان سب سے زیادہ بلند ہے۔ یعنی چاہے اس کے بارے میں جھوٹی بات کہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بلند ہے، وہ ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار۔ لیکن اگر کوئی تعریف کرے تو وہ تعریف بھی اللہ کے لیے کم ہے، اللہ تعالیٰ تو ان تعریفوں سے بھی زیادہ تعریفوں والے ہیں، ان بلند صفات سے بھی زیادہ بلند صفت والے ہیں، بہت صفات والے ہیں۔ المتعالی ایسی ذات کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں المتعالی کا اور مطلب۔ المتعالی وہ ذات ہے جو بلندی میں، علو میں، مرتبے میں، اونچائی میں، بڑائی میں اتنی اعلیٰ درجے کو پہنچی ہوئی ہے کہ جو تمام عیوب اور تمام نقائص سے مکمل پاک ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنے بلند ہے، اتنے اونچے ہیں، اتنی اعلیٰ، اتنی بہترین، اتنی کامل، اتنی اکمل اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ اس کے اندر عیب کا، خامی کا، کمی کا، نقص کا، کسی بھی قسم کا کوئی شائبہ یا شک تک نہیں ہے، دور دور تک نہیں ہے۔ اتنی بہترین اور اتنی بلند اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کو المتعالی کہا جاتا ہے۔
المتعالی کو جاننے اور سمجھنے والا سالک کیا کرے گا؟ ہم نے بتایا ہے العلی ہی کے اندر سالک کا نصیب. یہاں پر دیکھتے ہیں اسی کو کہ اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے فرما برداری کرے، اس کی عبادت کے ذریعے مطلب اس کے سامنے جھک کے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرے، اپنی جیسے اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکا دے، اپنے آپ کو حقیر بنائے، اپنے آپ کو عاجز بنائے، اس کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا بنائے، کیونکہ وہ تو المتعالی ہے نا. اور اپنی تمام طاقت، اپنی تمام قوت علم کے حصول میں لگائے اور اس پر عمل کرے، تاکہ علم حاصل کرنے سے بلندی عطا ہو اور عمل حاصل کرنے سے مزید کمالات تک انسان پہنچ سکے. ٹھیک ہے. المتعالی کی خاصیت کیا ہے؟ المتعالی کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس اسم مبارک کو بہت زیادہ پڑھتا ہے، ورد بنا لیتا ہے، اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، تو اس کو جو بھی دشواری پیش آتی ہے اللہ تعالیٰ وہ حل فرما دیتے ہیں. اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ جو عورت ایام حمل میں اس اسم پاک کو پڑھتی رہے گی، یعنی پریگننسی کے درمیان میں اس اسم کو پڑھتی رہے گی، تو اس کی حمل کی، اس کی پریگننسی کی ساری تکلیفیں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور وہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اور اگر کوئی عورت کوئی بھی برا کام کرتی ہو تو وہ اپنے ایام کی حالت میں اس اسم کو بہت بار پڑھتی رہے تو اس کو ان برے کاموں سے نجات مل جائے گی. اور اگر کوئی حاکم کے پاس، کسی بڑے منصب والے کے پاس جاتے وقت اس اسم پاک کو، المتعالی کو پڑھ لے تو وہ غلبہ حاصل کرے گا، اپنے پاس دلیل رکھے گا انشاءاللہ العزیز. اس کے بعد ہے اسم مبارک نمبر 80 البر، نہایت احسان کرنے والا. البر نیک سلوک کرنے والا، یعنی اچھا سلوک کرنے والا، حسن سلوک کرنے والا. بر کے معنی احسان کرنے کے آتے ہیں، اطاعت اور فرما برداری کرنے کے آتے ہیں. عربی زبان میں کہا جاتا ہے بررت والدی، میں نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا، حسن سلوک کیا، تو اس وقت کہتے ہیں بررت، میں نے اچھا سلوک کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اچھا سلوک کرتا ہے وہ محسن ہوتا ہے نا، اچھا کرنے والا محسن کہلاتا ہے. تو جو شخص اپنے والدین کا محسن ہوگا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوگا، وہ ان کا مطیع اور فرما بردار بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے ساتھ بر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مطیع اور فرما بردار ہے، نعوذ باللہ، بلکہ یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کے ساتھ بہتر سلوک کرتے ہیں اور ان کے سارے کاموں کو، ان کے حال کو اللہ تعالیٰ اصلاح کرتے ہیں ان کی، اور ان کو ٹھیک کر دیتے ہیں. یہ ہے مطلب البر کا. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، احسان کا معاملہ کرتے ہیں، ہمارے کام بناتے ہیں، ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں. یہ ہے البر کا مطلب. البر اگر ہم تحفۃ الاحوزی میں دیکھیں تو البر کا مطلب ہے وہ مہربان ہستی جو اپنے بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور مہربانی کرتی ہے. یاد رہے البر با کے اوپر زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو مہربانی کے معنی آتے ہیں، اور البر کے نیچے زیر لگائیں گے، البر پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے حسن سلوک کرنا. بر کہتے ہیں نیکی کو، حسن سلوک کرنے کو بر، اور بر کہتے ہیں نیکی کرنے والے کو، حسن سلوک کرنے والے کو، مہربان کو. ٹھیک ہے، دونوں میں فرق ہے. البر سے سالک کا نصیب یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ، استاد، بزرگان دین، عزیز و اقارب اور جتنے بھی اس کے لاواحقین یعنی اس کے ساتھ رہنے والے اور متعلقین ہیں جس سے اس کا تعلق ہے، ان سب کے ساتھ وہ حسن سلوک کا معاملہ کرے،
اپنی اندر یہ صفت پیدا کرے، اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو دیکھ کے اپنے اندر یہ صفت پیدا کرے کہ ہم بھی اپنے بڑوں کی اطاعت اور فرما برداری کر کے بر بنے، اور اپنے عزیز اور اقارب اور لواحقین اور متعلقین اور خاندان والوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر کے ہم بھی اس صفت کو اپنے اندر پیدا کریں۔ البر کی خاصیت، البر کی خاصیت بہت ساری ہوتی ہیں، میں یہاں پر مختصر ذکر کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ طوفان اور آندھی اور بارش، اس کو اچھی اردو میں کہتے ہیں باد و باراں، باد کہتے ہیں آندھی کو، ہوا کو تیز، اور باراں کہتے ہیں بارش کو۔ طوفان اور باد و باراں اور کسی آفت کے وقت، کسی مصیبت کے وقت، چاہے وہ آسمانی ہو یا زمینی ہو، اس اسم مبارک کو پڑھنا چاہیے، البر، یا بر یا بر یا بر، تو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور کتنی بہترین بات ہے یہ دیکھیے آپ لوگ، اس اسم پاک کو ایک سانس میں 7 مرتبہ پڑھ کر کسی بچے کو حق تعالی کی امان میں دے دیا جائے، یا برو یا برو یا برو، اس طرح 7 دفعہ ایک سانس میں پڑھ لیا جائے اور کسی بچے کے اوپر دم کر کے اس کو اللہ کی امان میں دے دیا جائے، یعنی یہ اللہ کی امانت ہے، تو وہ بچہ بالغ ہونے تک، میچور ہونے تک، ہر آفت، ہر بلا، ہر تکلیف، ہر مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ بعض حضرات کہتے ہیں اگر کوئی شخص شراب نوشی اور زنا میں مبتلا ہو تو وہ ہر روز 7 مرتبہ یہ اسم پڑھ لیا کرے، روزانہ ایسا انسان یا برو پڑھ لیا کرے، 7 دفعہ روزانہ پڑھا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ان معصیتوں سے پھیر دیں گے، یعنی وہ ان برائیوں سے بچ جائے گا، اس کا دل نیکیوں کی طرف آ جائے گا، احسان، حسن سلوک کی طرف آ جائے گا، نیکیوں کی طرف آ جائے گا۔ مظاہر حق، جلد دوم، صفحہ نمبر 583۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنا فرما بردار بنائے، حسن سلوک کرنے والا بنائے، اور ہمارے دلوں کو بھی اللہ تعالی معصیتوں سے پھیر دے اور نیک کاموں کی طرف لے جائے، آمین۔ اس کے بعد ہے 81 اسم مبارک التواب۔ التواب مبالغے کا صیغہ ہے، مبالغے کا لفظ ہے، تواب کہتے ہیں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے کو، رحمت سے متوجہ ہو جانے والے کو تواب کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ متوجہ ہو رہے ہیں، لیکن اپنی ہماری طرف متوجہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی رحمت بھی لا رہے ہیں، اسے کہتے ہیں التواب۔ تواب وہ ہستی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو ایک مرتبہ یا کئی مرتبہ قبول کرتی ہے۔ تواب بار بار کئی بار توبہ قبول کرنے والا۔ توبہ کا اصل مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، رجوع کا مطلب واپس جانا، یعنی گناہ کرتا ہے تو بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور جب توبہ کرتا ہے تو واپس اللہ کی طرف آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں، یعنی اس کی رجوع، اس کے واپس آنے کو قبول کر لیتے ہیں، اس کو دھدکارتے نہیں، بلکہ اس کو کہتے ہیں آ گیا ہے تو ٹھیک ہے، میں اپنی رحمت سے تیری طرف متوجہ ہو جاؤں گا، تیری توبہ کو قبول کر لوں گا، ایک بار نہیں کئی دفعہ۔ تواب وہ ذات عالی ہے جو گنہگار بندوں کو توبہ کے اسباب بھی فراہم کرتی ہے، یہ نہیں کہ بندہ توبہ کرے، نہیں، اس کو توفیق بھی دیتی ہے، اس کے پاس ایسے اسباب فراہم کرتی ہے جن سے وہ توبہ کرے، ایسے حالات بنا دیتی ہے۔ کبھی کبھی انسان مشکلات میں آ جاتا ہے تو انسان سوچتا ہے میں اللہ سے توبہ کر لوں گا اپنے گناہوں کی، یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ سارے اسباب ہوتے ہیں۔ یہ کون پیدا کرتا ہے اسباب؟ یہ توبہ کے اسباب التواب پیدا کرتا ہے، اور وہی ان اسباب توبہ کی توفیق بھی عنایت کرتا ہے کہ تم توبہ کر لو، اسباب پیدا کرنا اور پھر اسباب کو سمجھانا کہ یہ سبب ہے، چلو توبہ کر لو، یہ توفیق بھی عنایت کرتا ہے، اور وہ گنہگاروں کو اپنے درگزر کے، اپنے عفو کے پردے میں ڈھانک لیتا ہے، یعنی اس کو معاف کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی
توبہ کے اسباب بھی فراہم کرے، توبہ کی توفیق بھی عطا کرے، اور ہمیں اپنے عفو اور درگزر کے پردے میں ڈھانک لے۔ آمین یا رب العالمین۔ التواب سے سالک کا نصیب یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ حق تعالی کی رحمت کا امیدوار رہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے، قبولیت توبہ کا یقین رکھے، یعنی کہ توبہ چاہے آپ نے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کر لیا ہو، ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہم توبہ کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا کرے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ قبولیت سے نوازے گا توبہ کی۔ نا امیدی کے دروازے کو ہمیشہ بند کر دینا چاہیے، کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے پتہ نہیں اللہ میری توبہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے، یعنی تواب دے رہا ہے، آپ کو عنایت کر رہا ہے وہ اسباب، وہ توفیق، اور جب آپ اس کو سمجھو گے اور وہ توبہ کر لو گے اس وقت، تو یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو رہی ہے اور توبہ آپ کی قبول ہو رہی ہے۔ یہ یقین ہونا چاہیے انسان کو، نا امیدی بالکل بھی نہیں، اس طور پر کہ اس کے رحمت کے نزول سے نا امید نہ ہو۔ اور کیا کرنا چاہیے سالک کو؟ دوسروں کی خطائیں بھی معاف کرنی چاہیے، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ التواب ہماری خطاؤں کو درگزر کرے، ہماری غلطیوں کو معاف کرے، ہم بھی دوسروں کی، انسانوں کی غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف کریں۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے معذرت چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے اللہ تعالیٰ جی معاف کر دیجئے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دھتکار دے؟ نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری معذرت قبول کرے، تو ہمیں بھی معذرت خواہ کی، یعنی معذرت چاہنے والے کی، سوری کہنے والے کی، اور اپنی غلطی سے معافی چاہنے والے کی معذرت، اس کی سوری، اس کی معافی قبول کر لینی چاہیے، چاہے ایک دفعہ ہو، چاہے کتنی ہی دفعہ اس کی معذرت قبول کرنی پڑے، ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمارا دل، ہمارا ظرف اتنا بڑا ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق اعلیٰ ہونا چاہیے، اور اگر کسی سے کوئی قصور، کوئی کوتاہی ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ اس کے ساتھ درگزر کرے، یعنی یہ نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے معاف کر دیا، نہیں، آپ کو اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے، اتنے اعلیٰ اخلاق آپ کے ہونے چاہیے کہ آپ اس کو نہ صرف معاف کریں بلکہ اس کو کچھ انعام اور اکرام کے ساتھ نواز دیں۔ یہ چیز آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے اندر یہ چیز ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی توابی صفت کی ایسی بہترین آپ کے پاس عنایتیں برسائیں گے کہ بس کیا ہی بتائیں۔ جناب باری تعالیٰ سے توبہ طلب کرتے رہنا چاہیے، گناہوں پر شرمندہ اور نادم ہوتے رہنا چاہیے، اور توبہ میں کبھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے سارے کبیرہ صغیرہ ہر طرح کے گناہ کو، جسے ہم گناہ سمجھتے ہوں، جسے ہم گناہ نہ سمجھتے ہوں، جس کو ہم نے جان کر کیا ہو، جس کو ہم نے نہ جانے کیا ہو، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے گناہ کو معاف کر دیں، ہر طرح کے گناہ کو معاف کر دے، اگلے پچھلے ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ اپنے عفو اور درگزر سے ختم فرما دے، آمین۔ التواب کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز چاشت کے بعد اس اسم پاک کو 300 دفعہ پڑھتا ہے تو حق تعالیٰ اسے توبہ نصوح عطا کرتے ہیں۔ توبہ نصوح کسے کہتے ہیں؟ ایسی سچی اور پختہ توبہ نصیب کریں گے اللہ تعالیٰ کہ اس توبہ کے بعد کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ نصوح نصیب کرے، ایسی توبہ جس کے بعد پھر کوئی گناہ نہ ہو۔ واہ، کتنی بہترین یہ توبہ ہوگی نا! اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اگر کوئی شخص اس اسم پاک کو بہت زیادہ پڑھتا رہتا ہے تو اس کے تمام امور، اس کے تمام معاملات، کام مکمل ہوں گے اور صحیح طور پر مکمل ہوں گے، اصلاح پذیر ہوتے ہیں، اور نفس کو اطاعت و عبادت کے بغیر سکون و قرار نہیں ملے گا،
یعنی اس کی جان ایسی ہو جائے گی، اس کا نفس ایسے ہو جائے گا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے گا تو سکون ملے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا تو قرار پائے گا، ورنہ وہ بے چین اور بے قرار رہے گا۔ اور جو شخص چاشت کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھتا رہے، اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے اللہ مجھے مغفرت عطا کر دے اور میری توبہ قبول کر لے، میری طرف رحمت سے متوجہ ہو جا، یقیناً تو ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ یہ دعا ہم بار بار اگر مانگیں چاشت کی نماز کے بعد، یا ویسے بھی کبھی بھی مانگنا چاہیے اسے، لیکن چاشت کی نماز کے بعد اگر مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ جو کوئی اس اسم کو لکھے اور بارش کے پانی سے دھو کر شراب کے عادی انسان کو پلا دے تو اس کی یہ عادت یعنی شراب نوشی کی عادت چھوٹ جائے گی اور وہ انشاءاللہ اپنی اس بری عادت سے توبہ کر لے گا۔ یہ ہے التواب کی خاصیتوں میں سے کچھ خاصیتیں۔ انشاءاللہ ہم 2 دن میں اس کورس کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں الاسماء الحسنی کا فہم خاص نصیب فرمائیں۔ آپ سب کی شرکت کے لیے بہت زیادہ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔